میں تو امتی ہوں اے شاہ. میرے دوستو عزیز بزرگوں، کامل دین وہ ہے جو ایمان کے تقاضے پر ہو. کامل دین وہ ہے جو ایمان کے تقاضے پر ہو. ایک دین وہ ہے جو ایمان کے تقاضے پر آئے گا. ایمان کے تقاضے پر جو دین آئے گا وہ دین ماحول کو نہیں دیکھے گا، وہ دین حالات کو نہیں دیکھے گا، وہ دین ماحول کو نہیں دیکھے گا، وہ دین حالات کو نہیں دیکھے گا، وہ دین حکومتوں کو، وہ دین تاجروں کو نہیں دیکھے گا. کیونکہ دین آ رہا ہے اندر کے تقاضے پر. ماحول سے ایمان والا دین ٹکرایا کرتا ہے، بغیر ایمان والا دین کبھی ماحول سے نہیں ٹکراوے گا، بلکہ بغیر ایمان والا دین ماحول کے پابند ہو کر چلے گا. اس لیے ہمارا دین جزوی ہے. اس لیے ہمارا دین جزوی ہے کہ ہمیں اپنے دین سے کامیابی کا یقین نہیں. ہم اپنے دین سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس لیے ہمارا دین جزوی ہے. کامل دین کسے کہتے ہیں؟ کہ کامل دین اس کو کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے. میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے، کہ جو میرا اللہ اس وقت مجھ سے چاہ رہا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کا نام دین ہے. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلا کام دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو بنانا ہے. سب سے پہلا کام دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو بنانا ہے. دعوت اصل میں یقین کی تبدیلی کے لیے ہے، اور دعوت خود داعی کے لیے ہے. دعوت کس کے لیے ہے؟ دعوت خود داعی کے لیے ہے. دعوت مدعو کے لیے کہ بعد کا درجہ ہے. دعوت خود داعی کے لیے ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہے. ہم یہ سمجھ رہے کہ دعوت ہے دوسروں کے لیے. میں نمازی ہو گیا، اب میری دعوت بے نمازیوں کے لیے. میں ذاکر ہو گیا، میری دعوت غافلوں کے لیے. میں عالم ہو گیا، میری دعوت جاہلوں کے لیے. میں اچھے اخلاق والا ہو گیا، میری دعوت بد اخلاق والوں کے لیے. نہیں میرے دوستو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ دعوت ہمیشہ خود داعی کے لیے ہے. جس طرح تاجر کی تجارت تاجر کے لیے ہے، اس کا نفع دوسروں کو پہنچتا ہے، کہ بالکل اسی طرح داعی کی دعوت اپنی ذات کے لیے ہے، نفع اس کا دوسروں کو پہنچے گا. تو کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہے. جتنا اس کلمے کی طرف بلاوے گا، جتنا اس کی دعوت دے گا، اس کے بقدر اس کا یقین اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھرے گا. اب تک ہمارا خیال یہ تھا کہ میں عمل کر رہا ہوں تو اب دوسروں کو دعوت دوں. نہیں، بلکہ اگر اس کی دعوت دوسروں کے لیے ہو گئی تو پھر میرے دوستوں بزرگوں اپنی اصلاح کی نیت نہ رہے گی، بلکہ دوسروں کی اصلاح کی نیت ہو جائے گی. دوسروں کی اصلاح کی نیت ہو جائے گی. ہم باوجود سالانہ 4 مہینے کے، باوجود چلوں کے، باوجود سے روزہ کے، باوجود گشتوں کے، باوجود تعلیم کے، باوجود دعوت دینے کے، ہم خود کام میں ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے اپنے یقینوں میں تبدیلی کیوں نہیں؟ بھائی اب بات اصل میں یہاں آ کے ٹھہر گئی کہ کام کرنے والے عمل کرنے والوں کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بننے والے مسجد میں آئے بہار والے کہ جی ہمارے یہاں اتنے فیصد نمازی ہو گئے، بس 10% رہ گئے، ان پر محنت باقی ہے. میں نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تبلیغ تو ہوگی ختم، کیونکہ اب تمہارے سامنے عمل کی فیصد والے آئے، یقین کی فیصد والے نہیں ہیں. تم معیار کام کا دیکھ رہے کہ عمل کی فیصد کتنی بنی.
ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یقین ایسے یقین والے کتنے فیصد بن گئے. پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے